السلام علیکم، میں ہوں ستار حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دین و دانش موٹیویشن۔ جیسا کہ کل ہم نے ڈاکٹر عائض القرنی کی مشہور و معروف کتاب غم نہ کرے شروع کی تھی، کل ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا تھا اور تھوڑا پڑھ کر بھی سنایا تھا، تو آج ہم اس کو وہیں سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اسلامک نالج، اسلامی معلومات اور موٹیویشن کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے کتاب کو یہاں تک چھوڑا تھا، آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ سوچیں اور شکر بجا لائیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو آپ کو سر تا قدم نعمت ہی نعمت دکھائی دے گی۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تو گن نہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے، ان کو گنو گے، ان کی گنتی کرو گے، تو تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، ایسا قیامت تک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں لا تعداد ہے، بے شمار ہیں، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جسمانی صحت، وطن میں امن، سکون، کھانا، کپڑا، پانی، ہوا، یعنی پوری دنیا آپ کے پاس ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں۔ زندگی کے مالک ہیں لیکن اس کا شعور نہیں۔ اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہیں، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ، دو پیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم ہاتھ، پیر، آنکھیں دے رکھی ہیں، لیکن بندہ ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں اس پر غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، وہ چیز مجھے مل جائے۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا یا جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ہم پریشان رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی آدمی اسی فکر میں مبتلا ہے کہ میرے پاس کار نہیں ہے، کوئی آدمی اسی فکر میں مبتلا ہے کہ میرے پاس بائک نہیں ہے، کوئی آدمی اسی ٹینشن میں مبتلا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، لیکن اگر غور و فکر کرے، ہر انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی دولتیں ہوتی ہیں۔ وہ ان کے بارے میں نہیں سوچتا، نہیں فکر کرتا، جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی ان میں کھویا رہتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بتایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، اور ناشکری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں جبکہ کتنے ہی پاؤں کاٹ دیے گئے؟ آپ پنڈلی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ کتنی ہی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ اس کے مستحق ہیں کہ پرسکون نیند ہوئے جبکہ آلام زندگی نے کتنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں؟ بے شک، یعنی کچھ انسان وہ بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر انسان ہیں کہ جو راتوں کو نیند کی گولیاں لیتے ہیں، انہیں نیند کی گولیاں لیے بغیر نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتا ہے، حالانکہ وہ مالدار کہلاتے ہیں، وہ بلینئرز کہلاتے ہیں۔ آپ اگر مغرب کی طرف دیکھیں گے تو مغرب میں اکثر لوگ نیند کی گولیاں لیتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانے کے بعد ہی انہیں نیند آتی ہے، اور وہ بھی پرسکون ان کو نیند نہیں آ پاتی،
اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی انہیں میسر ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی، لیکن وہ رات کو آرام سے سوتے ہیں، آرام سے ان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں رات کو نیند صحیح سے آ جاتی ہے۔ حالانکہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہیں، ادویات میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں رات کو نیند آ جائے، وہ پرسکون نیند حاصل کر سکے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیند کی بہت بڑی دولت دے رکھی ہے۔ ہم رات کو بستر پر پڑ جاتے ہیں تو ہمیں آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پیٹ بھر کر کھائیں اور سیراب ہو کر پئیں، جبکہ کتنے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، بیماریوں نے انہیں کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ کان کے بارے میں سوچیں، آپ کی سماعت درست ہے۔ آنکھ کے بارے میں سوچیں، آپ اندھے نہیں۔ اپنی جلد کو دیکھیے جو برس و جذام سے محفوظ ہے۔ اپنی عقل کے بارے میں سوچئے کہ آپ عقل والے ہیں، آپ پر جنون یا دیوانگی طوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان و شکر ہے کہ ہماری خال صحیح ہے، جذام کی بیماری نہیں ہے، اور ہمیں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں مل پاتا۔ صبح کا اگر انہیں ملتا ہے تو انہیں شام کا نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اگر انہیں رات کا مل جاتا ہے تو انہیں صبح کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کھانا اب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن ہم ان پر توجہ نہیں دیتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، انشاءاللہ ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ کیا آپ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر اپنی آنکھ دے دیں گے؟ آپ شاہلان پہاڑ کے برابر چاندی لے کر اپنی سماعت دے دیں گے؟ کیا آپ زبان کے بدلے قصر زہرا لینا اور گونگا ہونا پسند کریں گے؟ کیا آپ یاقوت اور موتی لے کر اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیں گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، کتنے انعامات ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں۔ آپ کو گرم روٹی، ٹھنڈا پانی، میٹھی نیند اور عافیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی پریشان و مغموم ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں۔ جو مفقود ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یعنی جو ہمارے پاس مفقود ہے، یعنی جو ہم سے مفقود ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے بارے میں ٹینشن لیتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو جاتا، ہمارے پاس وہ ہو جاتا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ بس اسی ادھیڑ بن میں ہم سارا دن اور اکثر زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اچھی نعمتیں ہوتی ہیں، اچھا بدن ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، کانوں میں قوت سماعت ہوتی ہے، اور بدن بیماریوں سے حفاظت میں رہتا ہے، اچھی نیند آتی ہے، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر وجوہات یہی ہوتی ہے پریشان ہونے کی کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بارے میں ہم سوچیں، غور و فکر کریں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس صحیح سالم ہاتھ ہیں، آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں، کان ہماری سنتے ہیں، زبان ہماری ذائقہ چکھتی ہے، ہماری خال مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ہے، ہمارا بدن مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ہے، ہمیں صحیح کھانا مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، ہمیں اچھی نیند آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہم سوچیں گے تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، ہم ڈپریشن میں جانے سے بچ جائیں گے، ہم اینزائٹی سے بچ جائیں گے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، ظاہری بیماریاں، مثلاً شوگر ہے یا کینسر ہے یا اور بھی اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ انہی خیالات کی وجہ سے، انہی تفکرات کی وجہ سے جنم لے لیتی ہیں۔ تو ہمیں ان تفکرات سے بچنا چاہیے، ان ایسے خیالات سے بچنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم
ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی اگر ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ دے کہ بھائی اپنی آنکھیں دے دو، ہمیں اپنا دل دے دیجیے، ہمیں اپنے ہاتھ دے دیجیے، ہمیں اپنے پیر دے دیجیے، تو کوئی بھی شخص اس پر تیار نہیں ہوگا کہ ہم اپنا کسی کو آنکھیں دے دیں، اپنے ہاتھ دے دیں، اپنے پیر دے دیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنا مالدار بنایا ہے۔ مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کا نہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو برباد کر ڈالیں، ہم اپنی صحت کو ختم کر ڈالیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی صحت ہے یا نہیں، آپ کے پاس اچھا بدن ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر کسی کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، محلات ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن وہ تفکرات میں مبتلا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، وہ پریشان حال رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ پریشان رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، انزائٹی میں رہے گا، نہ وہ خوش رہے گا، نہ اپنا خانگی ماحول خوش کر سکتا ہے، نہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگواری سے گزار سکتا ہے۔ جس بندے کے زندگی میں اللہ کا شکر نہیں ہوگا، اسے شکر کرنے کی عادت نہیں ہوگی، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ غریب ہے لیکن وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ خوش رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی پریشان و مغموم ہیں، رنجیدہ اور اداس ہیں، جو مفقود ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو موجود ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مالی نقصان پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ خوش بختی، خیر، صلاحیت، نعمتیں اور اشیاء سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہیں۔ ان کے سلسلے میں آپ سوچیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بے شک تمہارے نفوس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفوس میں، تمہارے جسم میں، تمہارے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنی جان میں، اپنے بدن میں، تاکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آشکار ہو جائیں، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں سے نواز رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اندر بھی غور و فکر کرو، تاکہ اللہ کی شکر گزاری تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تم زندگی میں سکون حاصل کر پاؤ، تم زندگی میں خوشگواری طریقے سے اپنی زندگی کو گزار پاؤ۔ اپنی جان، اپنے گھر والوں، اپنے کام، اپنی صحت، اپنے دوستوں اور ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچے۔ اللہ کی نعمت جانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی نعمت جانتے بوجھتے بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہم اس کتاب کو آگے پڑھیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس۔ آپ کو ہماری ویڈیو سے تعلیم کا فائدہ بھی ہوگا، اسلامک نالج کا بھی فائدہ ہوگا، موٹیویشن کا بھی فائدہ ہوگا، اور بھی بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم اپنی ویڈیو کی ڈیوریشن کتنی رکھیں، یعنی 15 منٹ یا 20 منٹ، آپ ہمیں بتائیں۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔